عمران خان پر قاتلانہ حملہ، ذمہ دار کون؟ پنجاب حکومت حملہ آور کو روکنے میں کیوں ناکام ہوئی؟ ناکامی انٹیلیجنس کی ہے یا سیکیورٹی کی؟ اسلحہ بردار شخص کنٹینر کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ عمران خان کو نہ روف ٹاپ سیکیورٹی دی گئی، نہ ریلی کے شرکاء کی چیکنگ کا کوئی انتظام تھا۔ عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ نے پنجاب میں سیکیورٹی انتظامات کا پول کھول دیا۔ وزیر آباد میں عمران خان پر حملے کے بعد تفتیش کار سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ڈی پی او نے کرائم سین کا دورہ کیا اور اس دوران کہا کہ عمران خان حملے کا مرکزی ملزم گرفتار ہو چکا ہے۔ لانگ مارچ کے لیے 2100 اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ اس طرح کے مجموعے میں تلاشی لینا ممکن نہیں۔ اس سے متعلق رپورٹ کریں گے رانا انصر۔ وزیر آباد پولیس، سیکیورٹی اور فرانزک ٹیمیں اللہ والا چوک پر مسلسل شواہد اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں۔ تحقیقات میں تفتیش کاروں کو جائے وقوع سے 11 خول ملے ہیں۔ 9 خول 9mm پستول اور 2 بڑے اسلحے کی گولیوں کے ہیں۔ ڈائریکشن بتاتی ہے کہ 9 خول نیچے سے اوپر اور 2 کنٹینر سے نیچے کی طرف فائر ہوئے۔ کنٹینر سے کی جانے والی فائرنگ پر بھی تفتیش جاری ہے۔ گرفتار ملزم نوید اور اس کے گھر والوں سے بھی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم سے 9mm پستول، 2 میگزین اور 20 گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ ملزم نوید کو سی ٹی ڈی کے حوالے کر کے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملزم کے اعترافی بیان پر مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بظاہر پسماندہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے ملزم کے پاس 9mm پستول اور گولیاں کہاں سے آئیں؟ ادھر ڈی پی او گجرات سید غضنفر شاہ نے کرائم سین پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مرکزی ملزم تو گرفتار ہو چکا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے خاندان کے جو دیگر لوگ ہیں یہ کنیکشن جاننے کے لیے کہ اس کا کس کس کے ساتھ رابطہ تھا، تو اس کے موبائل کا بھی فورینسک انالیسس ہوگا۔ تو یہ تو ایسی وہ چیزیں ہیں جو کہ انویسٹیگیشن جیسی پروگرس کرے گی انشاءاللہ اس کے اندر جو بھی انوالو ہوگا وہ لازمی طور پہ اریسٹ بھی۔ بڑا ویپن جس سے کوئی فائر ہوئے ہیں یا خول ملے ہیں اس کی تصدیق ہو جائے گی کہ وہ ویپن کہاں سے فائر ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا پنڈال نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک شخص کو باڈی سرچ کے بعد اور واک تھرو گیٹ سے چیک ہونے کے بعد انٹر ہوا جائے۔ ڈی پی او نے ملزم کو پکڑنے والے پی ٹی آئی ورکر ابتسام کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کو گاڑی میں ڈالتے وقت مشتد ہجوم نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے جے آئی ٹی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ڈی پی او نے مزید کہا کہ زیادہ امکان ہے کہ اس کا مقدمہ سی ٹی ڈی درج کرے گی۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ کی کوریج کے لیے 2100 پولیس اہلکار تعینات تھے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی معاونت سے سیکیورٹی پلان کو بہتر سے بہتر کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر قاتلانہ حملے کے کیس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ گرفتار ملزم نوید کی نشاندہی پر مزید 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کا جانتے ہیں اپنے نمائندے احمد فراز سے۔ جی احمد۔ جی بالکل، یہ جو ملزم تھا نوید، اس نے یہ کہا تھا، اس سے جب تفتیش ہوئی تھی کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اس نے یہ جو ویپن تھا جو اس نے اس کنٹینر پر فائرنگ کے لیے استعمال کیا تھا وہ اس نے وقاص اور ساجد بٹ سے لیا تھا اور ساجد بٹ نے اس کو وقاص سے ملوایا تھا، جس کے بعد پولیس نے اپنی تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا اور اب ہماری اطلاعات کے مطابق ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے، سیکورٹی اداروں نے ساجد بٹ اور وقاص ان دونوں کو وزیر آباد سے گرفتار کر لیا اور ملزم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے یہ پسٹل 20,000 روپے کے عوض نوید سے خریدا ہے اور خاص طور پر یہ جو پسٹل تھا اس پر کوئی نمبر بھی نہیں لگا ہوا اور یہ غیر لائسنسی پسٹل ہے۔ اب پولیس نے یہ پسٹل تو انہوں نے اپنے تحویل میں لے لیا ہوا، لیکن دونوں ملزمان کو بھی گرفتار کر کے ان سے مزید جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد فراز تفصیلات کے لیے۔ خواجہ سعد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلیں گے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور یہ پریس کانفرنس بھی میں سچی بات ہے اسی وجہ سے کر رہا ہوں، ورنہ میں بہت زیادہ میڈیا پر نہیں آتا ہوں، کہ جو رد عمل ہم نے دیکھا ہے اور جو واقعات ہیں اور جس طرح وہ الجھ گئے ہیں آپس میں اور جیسے ان کو الجھایا ہے پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، وہ بہت الارمنگ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز نے صوبائی حکومت پنجاب کو مسلسل یہ اطلاع دی تھی کہ امکانات اس بات کے موجود ہیں، خطرہ موجود ہے، حفاظتی تدابیر اختیار کریں اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ لیکن یہ سوال پوچھا جائے گا اور بار بار پوچھا جائے گا کہ آپ نے حفاظتی تدابیر اختیار کیوں نہیں کی، جبکہ وہ آپ پنجاب کی ڈومین میں تھے جہاں عمران خان کی اپنی حکومت ہے، اور جب یہ حملہ ہوا وہ ویڈیو فوٹیج آپ سب نے دیکھی ہے، ہم نے بھی دیکھی ہے، تو وہ سیکیورٹی والے کدھر تھے اس وقت؟ پولیس کہاں تھی؟ پنجاب ایڈمنسٹریشن کدھر تھی؟ کیا کر رہی تھی؟ پھر ایک سینیٹر ہے ان کے بڑے امپورٹنٹ، لاہور سے ان کا تعلق ہے،
انہوں نے یہ خود بیان دے دیا کہ ہمیں تو پہلے سے معلوم تھا، اور میں نے احمد چٹھا صاحب شاید نام لے رہے تھے، ان کو میں نے بتا بھی دیا تھا کہ حملہ ہوگا۔ اگر آپ کو پتہ تھا اور آپ نے احمد چٹھا صاحب کو بتا دیا تھا، تو پھر جو آپ کو مختلف ایجنسیز ایڈوائز کر رہی تھیں کہ آپ وہ بلٹ پروف ڈائس یوز کریں، بلٹ پروف گلاس یوز کریں، آپ لوگوں نے وہ سارا چیزیں استعمال کیوں نہیں کیں؟ آخر کون سی چیز آپ کو روک رہی تھی؟ ہم یہ باتیں نہ کرتے، لیکن جس طرح منہ پھاڑ کے پی ٹی آئی کی قیادت نے وزیر اعظم پاکستان کا، وزیر داخلہ کا اور ایک اعلیٰ فوجی افسر کا نام لے لیا ہے بغیر کسی ثبوت کے، وہ الارمنگ ہے۔ پھر رانا ثناء اللہ خان صاحب کے گھر پہ اٹیک کر دیا آپ نے فیصل آباد میں، پھر پشاور میں جو ایک اعلیٰ فوجی افسر ہیں ان کی رہائش گاہ کے باہر آپ نے دھما چوکڑی کی، پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ٹینک جو ہماری پرائیڈ کی علامت ہے قوم کی، اس سمبل ہوتی ہے نا، یہ سمبلزم ہے، اس سمبل کو آپ اس کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں، تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ اس ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم بڑے آسانی سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا لانگ مارچ تو ناکام تھا، نمبر ہی نہیں ہو رہے تھے پورے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ چور کا کھرا آپ کے گھر جاتا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ ایک بے گناہ آدمی، 3 بچوں کا والد، ان کا لاشا پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو حیرت ہے اس بات پہ، ہم اس طرف جانا نہیں چاہ رہے، لیکن کنٹینر پہ کھڑے ہو کے میں نے ان کے 3 لیڈروں کو سنا اور پوری قوم نے، وہ اکسا رہے ہیں پڑ جاؤ مار دو۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، ان کا بہیمانہ قتل ہوا تھا، تو آصف زرداری صاحب نے تو کہا تھا کہ پاکستان کھپے۔ انہوں نے تو اپنے کارکنان جو تھے ان کو صبر کا دامن نہ چھوڑنے کی ہدایت کی تھی۔ لیڈرشپ یہ ہوتی ہے۔ ہمارے قائدین پر حملے ہوئے، ہم نے کبھی لوگوں کو پرووک کیا، کبھی اشتعال پیدا کیا؟ آپ کمال کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے نام نہیں لیے جا سکتے، کیوں نہیں لیے جا سکتے؟ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ اگر خان صاحب زخمی ہیں، آپ تو لوگوں کی بیماریوں کا مذاق اڑاتے تھے، لوگ بستر مرگ پہ تھے، آپ وہاں پہ حملے کر دیتے تھے۔ ہم تو اتنے جاہل اور اتنے گوار نہیں ہیں، اس طرح کے وحشی نہیں ہیں، لیکن آپ زخمی ہو گئے خان صاحب، اللہ آپ کو صحت دے۔ کیسا زخم ہے؟ جو شوکت خانم جا کے اس کی ڈریسنگ ہوئی ہے، فرسٹ ایڈ کہاں لیا آپ نے؟ اس کی کوئی تصویر ہی نہیں ہے سامنے، کوئی خبر ہی نہیں ہے، وہاں پوری پاکستان کا میڈیا موجود تھا۔ سوال بہت ہیں کرنے والے، ہو سکتا ہے یہ منظم سازش ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ تو خدا کو پتہ ہے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی خود انوسینٹ ہے اور اگر سیریس ہے تو پھر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بننی چاہیے، جو پنجاب کے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے ذمہ دار اور وفاق کے، وہ مل کے انویسٹیگیشن کریں، اور ہائی ریپیوٹ کے افسران کا تقرر کیا جائے جو غیر متنازع ہوں، تاکہ فیکٹ سامنے آئیں، اور فیکٹ سامنے آنے چاہیے۔ آپ کے جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ آپ کا ایک وزیر کھڑا ہو کے کلیشن کو پکڑ کے کہتا ہے رانا ثناء اللہ ہم آ رہے ہیں۔ کمال ہے، آپ آ جائیں پھر۔ آپ کہاں آ رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے دارالحکومت میں آ رہے ہیں۔ انڈیا میں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں جو آپ بلشٹ کر رہے ہیں، جس طرح آپ مسلح افواج پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہمارا بھی اختلاف رہا مارشل لاء کے ساتھ، اختلاف ہو جاتا ہے، لائنز ہوتی ہیں جو کراس نہیں کی جاتی، اداروں پر حملے نہیں کیے جاتے، افراد سے اختلاف ہوتا ہے۔ آپ تو اداروں پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ شہادت ہوتی ہے ایک لیفٹیننٹ جنرل کی، اور آپ کے جو مسخرے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ تماشا لگا دیتے ہیں۔ کبھی آپ سپاہ سالار پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی آپ کور کمانڈر صاحبان کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی آپ فوجی افسران کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے غیر آئینی اور غیر قانونی آپ کی خواہشات، جو ناپاک خواہشات ہیں آپ کی عمران خان صاحب، ان کے اوپر عمل کیا جائے تو سب ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک ادارے نے یہ ایک ڈیسیژن کر لیا ہے اور ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم آئین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، تو وہ آپ کو میر جعفر اور میر صادق نظر آتے ہیں۔ وہ پھر آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں، برے برے نام ڈالتے ہیں۔ آپ خود کیا ہیں؟ خود کیا ہیں آپ بتائیں نا۔ آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ آپ نے لوگوں کو پاگل کیا، وہ بڑی تعداد پر سب کو پاگل نہیں کر سکتے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ بجائے اس کے کہ آپ سب کی ہمدردی لیں، بجائے اس کے کہ اس حملے کے محرکات کا جائزہ لیا جائے، سنجیدگی اختیار کی جائے، انویسٹیگیشن کی جائے، تاکہ کلپریٹ تک پہنچا جائے اگر کوئی ہے اس کے پیچھے،
آپ تو اس پہ پالیٹکس کر رہے ہیں, آپ اس کو ڈسپیوٹ کریٹ کر رہے ہیں ملک کے اندر. کون سے ثبوت ہے آپ کے پاس جس کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو پتا تھا حملہ ہونے والا تو پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا اپنے آپ کو؟ پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ آپ کی سیکیورٹی وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. پروونشل گورنمنٹ کیوں نہیں بول رہی؟ وہ خاموش کیوں ہے؟ یہ سوالات ہیں ہمارے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی یک طرفہ جے آئی ٹی ہم قبول نہیں کرتے. وفاقی اور صوبائی اداروں پر مشتمل جے آئی ٹی بننی چاہیے, اسے ٹائم لائن ملنی چاہیے, اور اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو انویسٹیگیٹ کریں آپ انویسٹیگیشن. آپ کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ تھوڑے ہے ایک آدمی پکڑا گیا, یہ کس طرح کی سازش ہے کہ ایک آدمی پستول لہراتا ہے, ایک پستول سے جو ہم نے سنا ہے میڈیا میں 9 گولیاں چلاتا ہے, 14 بندے زخمی ہو جاتے ہیں 9 گولیوں سے بھیا, پھر وہ آدمی پکڑا بھی جاتا ہے. سازشوں میں تو حملہ آور کا سراغ نہیں ملتا, اور سراغ مل جائے تو موقع پہ فارغ کر دیتے ہیں اس کو سازشی. یہ حملہ آور پکڑا بھی جاتا ہے, حملہ آور آپ کی کسٹڈی میں بھی ہے, اس کے ویڈیو پہ اعترافی بیانات بھی آ رہے ہیں. وہ کس کی کسٹڈی میں ہے بھیا؟ وہ پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں ہے, اور آپ منہ پھاڑ پھاڑ کے الزام بھی لگا رہے ہیں. کنٹینر پہ چڑھ کے آپ لوگوں کو اشتعال بھی دلا رہے ہیں, لوگوں کے گھروں پہ حملے بھی کروا رہے ہیں. یہ رویہ وحشیانہ ہے, یہ جانوروں والا رویہ ہے. تو جانوروں والا رویہ آپ اختیار نہ کریں. لوگوں کو کہتے ہیں اصل میں آپ کا اپنا رویہ جانوروں والا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بڑا کنٹرول رکھا ہے. یہ تھوڑے ہے کہ آپ کی اشتعال انگیزی کا جواب نہیں دیا جا سکتا, لیکن دینا نہیں چاہتے. اس سے ملک خراب ہوگا, انتشار پھیلے گا. آپ بھی ہوش کے ناخن لیں. ہم تو آپ کی خبر پوچھنے بھی آنا چاہتے تھے, مگر یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب آپ گرے تھے عمران خان صاحب, تو شہباز شریف صاحب میرے حلقے میں تھے, اور ہم آپ کی خبر پوچھنے کے لیے پہنچے. آپ کے لوگوں نے اور آپ نے ہمیں ملنا گوارا نہیں کیا. ہم تو آپ کی خبر پوچھنے اس وقت بھی آئے تھے, لیکن آپ کا کوئی رکھ رکھاؤ ہے ہی کوئی نہیں, سوائے جھوٹ کے کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. ہوتا ہے اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ, کچھ اصول ہوتے ہیں, مگر آپ جب اختلاف کرتے ہیں تو کوئی اصول نہیں ہے. تو میری یہ گزارش یہ ہے کہ یہ بڑے بعض امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہیں. ایک تو حملہ آور کو پکڑنے والا جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے, وہ بڑا بہادر بچہ ہے جس نے یہ کام کیا. اس نے پکڑا, اس کو ہم نے سب نے دیکھا ہے. اس کو تحفظ ملنا چاہیے, پروٹیکشن ملنی چاہیے, کیونکہ اس کا ویڈیو سٹیٹمنٹ اور میڈیا پہ جو اس کے بیانات آئے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, وہ اس انویسٹیگیشن کا حصہ ہوں گے. اسی طرح جو بندہ کسٹڈی میں ہے پنجاب پولیس کی, اس کو پروٹیکشن ملنی چاہیے, اور اس بات کی گارنٹی ملنی چاہیے کہ وہ آدمی جو ہے وہ پنجاب پولیس کے پاس ہے, اور اس پہ کسی طرح کا دباؤ نہیں ڈالا جا رہا مرضی کا بیان لینے کے لیے. ہمیں کیا پتا, آپ نے تو منہ کھول کے الزام لگا دینا, آپ کے منہ میں جو آتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں. اور یہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فرسٹ ایڈ کہاں دی گئی ہے. ہو سکتا ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. ہم آپ کی جیسے نہیں ہیں کہ ہم منہ کھول کے کہہ دیں کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں, مگر کچھ پتہ تو لگنا چاہیے نا, تفصیلات سامنے آنی چاہیے قوم کے. اور یہ باز آئیں اس کام سے جو آپ کے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں کلاشنکوف اٹھا کے. جو کلاشنکوف اٹھا کے آئے گا اسلام آباد میں, قانون اس کو پکڑے گا اور وہ پکڑا جائے گا. اور یہ غلط فہمی نکال دیں تمام فریق کہ اگر کوئی اسلحہ اٹھا کے چلے گا اور وہ اسلام آباد پہ دھاوا بولے گا تو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ وفاقی ہوں یا صوبوں کی ہوں, وہ ان کی مدد کریں گی. اتنی ابھی قیامت نہیں پاکستان میں آ گئی. ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے گا, جو حکمران ہوگا وہ چاہے کرتا پھرے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس حملے کا فائدہ کس کو ہوا, اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کون کر رہا ہے, حکومت کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. آپ لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں, آپ کو یہاں جلسہ کرنے کے لیے جگہ ملے گی سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق, اور کیٹاگورک ملک کی سب سے بڑی عدالت کی ڈائریکشنز ہیں کہ یہ لائنز ہیں, ان کو کسی نے کراس نہیں کرنا. جو کراس کرے گا وہ عدالتی احکامات کو وائلیٹ کرے گا, اور جو وائلیٹ کرے گا قانون اس کے مطابق حرکت میں آ جائے گا. بندے آپ کے ساتھ نکلے کوئی نہیں. لانگ مارچ یہ پہلا دیکھا مجھے تو یہ شارٹ مارچ لگتا ہے. 3-4 گھنٹے 3.5 گھنٹے بعد آپ گھر چلے جاتے ہیں, ویسے آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں. آپ کی مرضی ہے, آپ 2 گھنٹے بعد چلے جائیں. تو اب کس کے لیے خطرہ ہے بھائی؟ آپ اپنے لیے ہی خطرہ ہے.
لیکن بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. جو رویہ ہے عمران خان صاحب آپ کا اور آپ کے متشدد ساتھیوں کا، یہ الیکشن کی منزل کو دور لے کے جا رہا ہے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ نہیں چاہتے، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کا ایجنڈا ارلی الیکشن نہیں ہے، آپ کا ایجنڈا ایک ہی ہے، اور وہ ہے کنٹروورسی کریٹ کرنی ایک بڑی تقرری کے اوپر. اور ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ اس پہ کوئی کنٹروورسی کریٹ نہیں کی جائے. آپ پاکستان کے سرحدی محافظوں کو متنازع بنا رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، اور آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. مگر جو آپ کر رہے ہیں، اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو بطور ایک سیاسی کارکن کے میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ آپ الیکشن کی منزل کو دور کریں گے. اور دوسری بات، کسی گروہ کو، کسی جماعت کو، کسی انڈیویجول کو پاکستانی قوم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ مسلح افواج پاکستان کے بارے میں ہرزہ سرائی شروع کر دے. افراد سے اختلاف ہوتا ہے، ہمارے بھی اختلافات ہوتے رہے ہیں، ہمیں پتہ تھا کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا. آپ تو بے لگام گروہ ہیں ایک، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے پیچھے ہے. ایسا نہیں ہے خان صاحب، یہ چیزیں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں. 6 مہینے پہلے آپ کے کیا حالات تھے؟ آپ کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا. کتنے دیر جھوٹ بیچیں گے؟ ایک ایک جھوٹ آپ کا بے نقاب ہو گیا. بس کر دیں، اب بڑے ہو جائیں. یہ میں نے کئی سال پہلے بھی آپ کو مشورہ دیا، بڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. اب آپ نے خود بتایا میں 70 سال کا ہوں. 70 سال کی عمر میں آدمی کو بڑے ہو جانا چاہیے. میچورٹی، نفرت کے ٹیکے لگانے بند کریں. یہ جو نفرت پھیلاتے ہیں، وہ مذہبی منافرت ہو یا سیاسی منافرت ہو، یہ بھی دہشت گردی ہے. اب کون محفوظ ہے مجھے بتائیے؟ اگر یہ لڑکا جو بیان دے